بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ قابل احترام محترم سامعین، فقہ کی اصطلاح میں کچھ الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں اور ان کے مخصوص معنی ہوتے ہیں۔ جیسے آدمی کہتا ہے فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے۔ یہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کی تعریف جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آدمی تعریف سے واقف نہ ہو اور اس کے حکم سے واقف نہ ہو تو فقہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے ان کی تعریف آج کے بیان میں ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے فرض کسے کہا جاتا ہے؟ فرض وہ حکم جو قرآن حدیث سے ثابت ہو، یا صرف قرآن سے ثابت ہو، یا بہت ساری احادیث سے ثابت ہو، جن میں شبہ کا کوئی گمان نہ ہو، تو وہ حکم فرض کہلاتا ہے۔ وہ حکم فرض کہلاتا ہے، اور اس پر جو عمل نہیں کرتا وہ سخت گناہگار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کوئی فرض کا انکار کرے گا تو فرض کا انکار یعنی یہ کہہ دے کہ میں فرض کو مانتا ہی نہیں، اب یوں کہنے سے آدمی دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ فرض ہے۔ آگے فرض کی دو قسمیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ فرض جو تمام مسلمانوں پر الگ الگ فرض ہو، جو تمام مسلمانوں پر الگ الگ فرض ہو، یہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز ہے، اب نماز ہر مسلمان بالغ عورت پر الگ الگ فرض ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہیں، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت ہو، ہر مرد اور عورت پر الگ الگ فرض ہے۔ یہ فرض عین کی تعریف۔ ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ یعنی وہ فرض جو اجتماعی طور پر مسلمانوں پہ فرض ہے۔ یعنی اگر بہت سارے مسلمانوں میں سے چند مسلمان اگر اس فرض کو ادا کر دیں تو باقیوں سے بھی وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی اجتماعی سارے مسلمان ادا کریں یا ان میں سے کچھ بھی ادا کر دیں تو وہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ ہے، اگر اس محلے میں سے تھوڑے سے مسلمان بھی ادا کر دیں تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح میت کو دفن کرنا ہے، اگر چند مسلمان بھی مل کر میت کو دفن کر دیں تو یہ ان سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ یہ فرض کی تعریف آ گئی، فرض کا حکم آ گیا، فرض کی قسمیں آ گئی۔ اب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز بھائی تمہارے اوپر واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قربانی کے ایام میں آدمی کہتا ہے کہ صاحب استعداد آدمی پر قربانی واجب ہے، نماز وتر واجب ہے۔ اب واجب کیا ہے؟ واجب کہ وہ عمل جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ عمل جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ فرض کی طرح جس طرح فرض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح واجب کو بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ واجب کو بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے نماز قصر ہے، آدمی شرعی مسافر ہو اور جب نماز قصر ادا کرتا ہے تو اگر سفر کے اندر عشاء کی نماز آ جائے تو اب عشاء کے 2 فرض ادا کرے گا، اس کے بعد نماز وتر چونکہ واجب ہے، ان فرضوں کے ساتھ ان وتر واجب کو بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو سخت گناہگار بھی ہوگا اور سزا کا بھی مستحق ہوگا۔ یہ فرض کی تعریف ہو گئی اور فرض کا حکم ہو گیا۔ پھر آگے سنت ہوتی ہے۔ سنت کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔
سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے بھی ہمیشگی اختیار کی ہو، کبھی ان کو چھوڑا نہ ہو اور بغیر عذر کے بھی ان کو چھوڑا نہ ہو، ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ اب کون کون سی ہیں؟ فجر نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اسی طرح ظہر نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کی فرائض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، بغیر عذر کے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سنت غیر مؤکدہ کہ وہ سنت جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار نہ کی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیشہ اختیار نہ کی ہو، بغیر عذر کے بھی ان کو کبھی کبھی چھوڑا ہو، بغیر عذر کے بھی کبھی کبھی ان کو چھوڑا ہو تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی۔ سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ ایک لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، فلاں چیز مستحب ہے۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب وہ عمل جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور اس کو کرنے کی ترغیب دی، اس کو کرنے کی ترغیب دی ہو، حکم نہ فرمایا بلکہ اس کو کرنے کی ترغیب دی ہو۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جو مستحب عمل پر عمل کرے گا، مستحب پر عمل کرے گا، اب اس کو اجر ملے گا، جو مستحب کو چھوڑ دے گا اس پر اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس پر اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ بعض ساتھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مباح، یہ عمل مباح ہے، یہ عمل مباح ہے۔ اب یہ مباح عمل کیا ہے کہ ایک عمل شرعاً تو جائز ہو، شرعاً جائز ہو لیکن اس کے کرنے پر ثواب بھی نہ ہو اور اس کے چھوڑنے پر گناہ بھی نہ ہو، اس کو مباح عمل کہتے ہیں کہ یہ عمل مباح ہے، اس پر کرنے پر اجر بھی نہیں اور چھوڑنے پر گناہ بھی۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ حرام اسے کہتے ہیں کہ جس کی ممانعت قرآن حدیث کے اندر آئی کہ اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جیسے شراب ہے، اسی طرح سود ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، قرآن میں بھی ان کاموں سے منع کیا گیا ہے، شراب پینے سے، سود کھانے سے، سود کا کاروبار کرنے سے قرآن میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، حدیث شریف میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس پر جو عمل کرے گا، جو یہ کام کرے گا، خدا نخواستہ شراب پیے گا یا سود کا کاروبار کرے گا، سود کھائے گا، یہ سخت گناہگار بھی ہے اور سزا کا مستحق بھی ہے، اور ان حرام کردہ چیزوں کو جو حلال سمجھے گا وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جائے گا، دائرہ اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ لیکن ایک آدمی شراب کو حرام سمجھتا ہے، سود کو حرام سمجھتا ہے، اللہ کے حکم ہے بھائی حرام ہے، لیکن پھر اگر اس پر عمل کرے گا تو سخت گناہگار ہوگا، لیکن نئے سرے سے یہ کہتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے تو یہ آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مکروہ، کہ فلاں چیز مکروہ ہے۔ مکروہ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام یا وہ کلام، وہ کام یا وہ کلام جو شرعاً ناپسندیدہ ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں، جو کام یا جو کلام شرعاً ناپسندیدہ ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اب مکروہ کی 2 قسمیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی یہ اس کا حکم حرام کی طرح ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا مکروہ تحریمی
یہ حرام کے قریب ہے۔ اگر کوئی عمل مکروہ تحریمی ہے وہ آدمی کوئی کرے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور سزا کا مستحق بھی ہوگا، لیکن اگر اس کا انکار کرے گا کافر نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا فاسق فاجر ہوگا۔ مکروہ تنزیہی اس کا حکم مکروہ تحریمی سے کم ہے، یعنی یہ اس درجے کا مکروہ نہیں ہے جس طرح مکروہ تحریمی ہے، اس درجے کا یہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ اگر اس سے اپنے آپ کو بچائے گا اس پر اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر اس میں مبتلا ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ چند الفاظ تھے کہ فرض، واجب، ان کی تعریف کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔